بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تہجد کا طریقہ سیکھیے۔ کیا اس کے لیے سونا ضروری ہے؟ کتنی رکعت پڑھیں اور نیت کیسے کریں؟ رات کو سونا یا جاگنا؟ اسلامی شرع میں آدھی رات کے بعد نماز پڑھنا۔ قرآن میں صرف ایک جگہ 17ویں سورت میں یہ لفظ آیا ہے جس کا ترجمہ ہے اے نبی رات میں تہجد پڑھ، یہ تمہارے لیے نفل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ ازواج مطہرات کو اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو بھی ان کے گھر جا کر تہجد کے لیے بیدار فرماتے تھے۔ صحابہ اکرام بھی اس نماز کو پابندی سے پڑھتے تھے۔ آپ نے مسجد نبوی میں اس کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دی تھی۔ رمضان شریف میں ایک دفعہ آپ نے صحابہ کو تہجد کی نماز جماعت سے پڑھائی۔ دوسری شب اور زیادہ آدمی جمع ہو گئے اور تیسری شب اس سے زیادہ، تو پھر آپ تشریف نہ لائے کہ کہیں لوگ اس نماز کو بھی فرض نہ سمجھنے لگیں۔ حالانکہ تہجد کی نماز فقط سنت ہے۔ یہ نماز گھر اور مسجد دونوں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی نماز میں 2 رکعت بھی پڑھی۔ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سوئے رہے، پھر شب میں طلوع صبح سے پہلے جس وقت آنکھ کھلے وہی تہجد کا وقت ہے۔ وضو کر کے کم از کم 2 رکعت پڑھ لیں۔ تہجد ہو گئی اور سنت 8 رکعت ہے اور معمول مشائخ 12 رکعت۔ قرأت کا اختیار ہے، جو چاہیں پڑھیں، اور قرآن یاد نہ ہو تو ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص بہتر ہے کہ جتنی رکعتیں پڑھے گا اسے ختم قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ احادیث شریف میں نماز تہجد کی بڑی فضیلت ہے۔ تہجد کی کثرت سے آدمی کا چہرہ نورانی اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ تہجد کی نماز کے لیے افضل وقت کون سا ہے؟ اس سلسلے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، صلاۃ التہجد کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی شب میں بھی اور وسط شب میں بھی اور آخر شب میں بھی تہجد پڑھی، مگر آخری ایام میں اور زیادہ تر اخیر شب میں پڑھنا شروع کر دی۔ جس قدر بھی رات کا حصہ مؤخر ہوتا جاتا، برکات اور رحمتیں زیادہ ہوتی جاتی، اور سدس آخر میں سب حصوں سے زیادہ برکات ہوتی ہیں۔ تہجد ترک ہجود یعنی ترک نوم سے عبارت ہے۔ اس کے لیے اوقات نوم بعد عشاء سب کے سب وقت تہجد ہی ہے۔ لفظ تہجد حجود سے مشتق ہے اور یہ لفظ 2 متضاد معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی سونے کے بھی آتے ہیں اور جاگنے بیدار ہونے کے بھی۔ اسی رات کی نماز کو اصطلاح شرع میں نماز تہجد کہا جاتا ہے اور عموماً اس کا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ کچھ دیر سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ نماز تہجد ہے۔ لیکن تفسیر مظہری میں ہے کہ رات کے کچھ حصے میں نماز کے لیے سونے کو ترک کر دو، اور یہ مفہوم جس طرح کچھ دیر سونے کے بعد جاگنے کی نماز پڑھنے پر صادق آتا ہے، اسی طرح شروع ہی میں نماز کے لیے نیند کو مؤخر کر کے نماز پڑھنے پر بھی صادق ہے۔ اس لیے نماز تہجد کے لیے پہلے نیند ہونے کی شرط قرآن کا مدلول نہیں۔ امام ابن کثیر نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نماز تہجد کی جو تعریف نقل کی ہے وہ بھی اس عموم پر شاہد ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، حسن بصری فرماتے ہیں کہ نماز تہجد ہر اس نماز پر صادق ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جائے، البتہ تعامل کی وجہ سے اس کو کچھ نیند کے بعد محمول کیا جائے گا۔ نماز تہجد کی ہو یا کوئی بھی، اس کی نیت کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں، بس دل میں یہ نیت کافی ہے کہ میں تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں، اور الفاظ ادا کرنے ہو تو تہجد کی نیت اس طرح کریں۔ اپنی زبان میں یوں نیت کریں کہ میں 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ نیز اگر رات کو صرف نفل نماز کی نیت سے نماز پڑھے گا تب بھی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے۔ بعد از نماز عشاء بستر خواب پر لیٹ جائیں اور سو کر رات کے کسی بھی وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھ لیں۔ بہتر وقت نصف شب اور آخر شب ہے۔ تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین ہو تو آپ عشاء کے وتر چھوڑ سکتے ہیں اور اس صورت میں وتر کو نماز تہجد کے ساتھ آخر میں پڑھیں،
یوں بشمول 8 نوافل تہجد کل 11 رکعت بن جائیں گی۔ رات کا اٹھنا یقینی نہ ہو تو وتر نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لینا بہتر ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے۔ ایک رکعت کے ساتھ تمام رکعت کو طاق بنا لیتے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دائیں کروٹ لیٹ جاتے، حتیٰ کہ آپ کے پاس مؤذن آتا، پھر آپ 2 رکعت سنت فجر مختصراً پڑھتے۔ مزید یہ کہ تہجد کی نماز کے بعد توبہ اور استغفار، ذکر و اذکار، خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ رات کا یہ پہر دعاؤں کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہر رات جبکہ رات کا آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر رات کے پہر میں توبہ اور استغفار کرنے کو اہل جنت کی علامت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، متقی لوگ بے شک باغوں اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے، وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے وقت میں وہ استغفار کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے گردن کے پیچھے گدی پر شیطان 3 گرہ دے دیتا ہے جب وہ سونے لگتا ہے۔ ہر گرہ میں یہ پڑھ کر پھونک دیتا ہے، ابھی بہت رات باقی ہے، سوتا رہ۔ پھر اگر وہ بیدار ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر اس نے وضو کر لیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر اگر اس نے نماز پڑھ لی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور صبح کو حشاش بشاش اور دل شاد اٹھتا ہے، ورنہ صبح کو بزدل اور سست مزاج اٹھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بزرگ و برتر ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، جبکہ پچھلی تہائی رات باقی رہ جاتی ہے، تو فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے بس میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو استغفار کرے تو میں اسے معاف کر دوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھے تو وہ 2 ہلکی رکعتوں سے نماز کا آغاز کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنی نماز کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے کرتے تھے۔ اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ نماز تہجد میں سنت یہ ہے کہ اس کی ابتدا 2 ہلکی رکعتوں سے کی جائے، اس کے بعد نمازی جتنی چاہے طویل کرے، جیسے کہ سنن ابو داؤد اور میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پھر اس کے بعد جتنا چاہے طویل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے۔ نماز تہجد کی ابتدا 2 ہلکی رکعتوں سے کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس سے نفس کی مشق ہوتی ہے اور اس میں نماز کو جاری رکھنے پر آمادگی پیدا ہوتی ہے، اور شیطان کی دی گئی گرہیں جلدی کھل جاتی ہیں، کیونکہ تمام گرہیں اسی وقت کھلتی ہیں جب نماز پوری ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز کا آغاز 2 خفیف رکعتوں سے فرماتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیطان کی گرہوں سے محفوظ اور پاک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا کرنا اپنی امت کی تعلیم اور ان کو اس طریقے کی طرف رہنمائی کرنے کی غرض سے تھا جو انہیں شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ قولی اور فعلی دونوں قسم کی احادیث سے نماز تہجد کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے کرنے کی مشروعیت ثابت ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔